الحمدللہ یہ تذکرہ اہل بیت اطہار کے 3 روزہ پروگرام کی ہماری دوسری نشست ہے۔ اللہ کریم ہماری حاضری قبول فرمائے، ہمارا یہاں بیٹھنا قبول فرمائے۔ حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت اطہار کا کل تذکرہ ہوا، اور ایک تھوڑی سی وضاحت میں عرض کر دوں۔ اہل بیت کسے کہتے ہیں؟ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی تمام شہزادیاں اہل بیت ہیں۔ حضور کے شہزادے اہل بیت میں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے وہ بھی اہل بیت میں ہیں، نواسیاں اہل بیت میں ہیں، اور آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ازواج مطہرات یہ بھی سب اہل بیت ہیں۔ اہل بیت کا مطلب کیا ہے؟ اہل کہتے ہیں والے، بیت کہتے ہیں گھر کو، تو بیوی گھر والی نہیں ہوتی، گھر والی ہوتی ہے نا۔ یہ جو آیت ہے نا، آیت تطہیر، جس میں ارشاد ہے وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اس آیت سے پہلے اور بعد میں ذکر ازواج مطہرات کا ہے، حضور علیہ السلام کی ازواج مطہرات کا ہے۔ تو قرآن کریم میں جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو یہ بالخصوص حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پاکیزگی بیان کرنے کے لیے نازل ہوئی تھی۔ سرکار کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پھر حسنین کریمین کو، مولا علی کو، سیدہ خاتون جنت کو ساتھ لیا اور چادر میں سب کو چھپا لیا اور فرمایا اے اللہ یہ میری اہل بیت ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں اہل بیت میں شامل فرمایا۔ تو یہ بھی اہل بیت ہیں، وہ بھی اہل بیت ہیں۔ ہم نہ ان کے منکر ہیں نہ ان کے منکر ہیں، ہاں کسی کے بے ادب نہیں ہیں ہم، الحمدللہ۔ ہم حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی آل پاک کے ہر فرد کے در کے گدا ہیں، اور یہی معاملہ ہمارا حضور کے تمام صحابہ کرام علیہم الرضوان کے ساتھ ہے۔ ہم ان سے بھی حضور کی وجہ سے محبت کرتے ہیں، ان سے بھی حضور کی وجہ سے محبت کرتے ہیں۔ ہم حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام عقیدت بھی پیش کرتے ہیں، اور یہ بھی کہتے ہیں ہر صحابی نبی، ہاں ہر صحابی نبی۔ آج حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے شہزادوں کا، نواسوں کا، اور بالخصوص سیدنا حسین پاک کا تذکرہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں حضرت ام الفضل حاضر ہوئیں، کہنے لگی کہ میں نے بڑا خوفناک خواب دیکھا ہے۔ میں نے خواب یہ دیکھا کہ آپ کے جسم کا، حضور سے کہہ رہی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے جسم کا ایک ٹکڑا کاٹ کر میری جھولی میں رکھا گیا ہے۔ تو بڑی ڈری ہوئی حضور کی بارگاہ میں آئیں۔ اچھا، خواب کا معاملہ جو ہوتا ہے نا، عام طور پر ہم جو خواب کو سمجھتے ہیں ایسا ہوتا نہیں ہے۔ اکثر ہم نے جس کو برا سمجھا ہوتا ہے وہ اچھا ہوتا ہے، اور جس کو اچھا سمجھا ہوتا ہے وہ برا ہوتا ہے، ایسا بھی ہو جاتا ہے۔ تو یہ ڈری ہوئی آئیں اور انہوں نے سمجھا بہت یہ خوفناک خواب ہے۔ سرکار کریم علیہ السلام نے سنا تو حضور مسکرا دیے، فرمایا نہیں یہ تو اچھا خواب ہے۔ اس کی تعبیر یہ ہے اللہ تعالیٰ میری بیٹی فاطمہ کو بیٹا عطا فرمائے گا، اور وہ جو بیٹا عطا فرمائے گا وہ تمہاری پرورش میں آئے گا۔ تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اس تعبیر بتانے کے موافق شعبان المعظم میں 5 شعبان کو حضرت
سید الشہداء امام عالی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ یہ ہجرت کا چوتھا سال تھا۔ آپ کو ہجرت فرمائے یعنی مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ آئے، چوتھا سال چل رہا تھا اور شعبان المعظم کی 5 تاریخ تھی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا گیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں تشریف لائے۔ جس گھر میں پہلے ہی نور و نکھت کی بارش ہو رہی ہو، وہاں جب حضور آئیں گے تو کیا عالم ہوگا۔ سبحان اللہ۔ سیدہ پاک ہیں اور حسین پاک تشریف لے آئے ہیں، ایسے میں پھر حضور آ گئے۔ سبحان اللہ۔ سرکار کریم علیہ السلام تشریف لائے اور شہزادے کو آغوش میں لے لیا۔ اب یہ باتیں ساری توجہ سے اور محبت سے سننے والی ہیں۔ آغوش میں لے لیا تو اور حضور علیہ السلام نے بیٹے کو، شہزادے کو گھٹی عطا فرمائی۔ وہ گھٹی کیا تھی؟ حضور علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن منہ میں ڈال دیا۔ سبحان اللہ۔ سرکار کا لعاب دہن کو معمولی شے ہے؟ جس سے کھاری کنویں شیرائے جاں بنے۔ یمن سے کچھ صحابہ حاضر ہوئے تو انہوں نے کہا حضور بڑا پرابلم ہے ہمیں، ہمارے علاقے میں جو کنویں ہیں نا بڑے کڑوے ہیں، پانی اچھا نہیں ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تھوڑا سا پانی منگوایا، اس میں اپنا لعاب دہن ڈال دیا، اپنا تھوک مبارک ڈال دیا۔ کہا یہ اس کنویں میں ڈال دینا جس کا تم کہہ رہے ہو بڑا کڑوا ہے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں ہمیں بڑا انتظار تھا، وہ جو گئے تھے آپ کے لعاب دہن والا پانی لے کر، جب آئیں گے تو ہم پوچھیں گے بھئی لعاب دہن سے کیا ہوا۔ تو کہتے جب وہ یمن کے صحابہ دوبارہ آئے تو ہم نے پوچھا بھئی آپ کے بڑے کڑوے تھے کنویں، کیا بنا؟ کہنے لگے وہ ہوا کرتے تھے کبھی کڑوے، جب سے حضور کے لعاب دہن والا پانی ڈالا ہے ان جیسا میٹھا کنواں کوئی ہے ہی نہیں۔ اس لیے سیدی رضا نے کہا جس سے کھاری کنویں شیرائے جاں بنے، اس زلال حلاوت پہ لاکھوں سلام۔ وہ لعاب دہن جس نے کھاری کنووں کو میٹھا میٹھا بنا دیا تھا، وہی لعاب دہن حضور علیہ السلام نے حسین پاک کے منہ میں ڈال دیا۔ پہلی گھٹی، پہلی غذا حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا لعاب دہن ہے۔ سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بیٹے کو اٹھایا، کان منہ کے قریب کیے اور حضور نے اذان بھی کان میں پڑھ دی۔ ہمیں بڑا کوشش ہوتی ہے کسی بزرگ سے، کسی اللہ والے کی آواز کان میں ڈلے۔ بچے کی سماعتوں سے جو پہلی آواز ٹکرائے وہ کوئی اچھی آواز ہو، کسی نیک شخص کی ہو تاکہ برکتیں مل جائیں۔ تو جو منہ میں گیا وہ حضور کا لعاب دہن تھا، جو کانوں میں گئی وہ حضور کی آواز تھی۔ حضور کی آواز کو معمولی آواز ہے۔ سرکار کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم مکہ شریف میں ابھی تو طفیل دوستی تھے، دوست قبیلے کے سردار، وہ مکہ شریف میں آئے تو مکے کے لوگوں نے کہا یہ معاذ اللہ حضور کے بارے میں کہا یہ جادوگر ہیں، ان کے پاس نہ جانا، ان کی باتیں نہ سننا۔ اچھا اس بیچارے کو ایسا متنفر کر دیا، وہ جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرتا تو فیل دوسی تو کانوں میں روئی ٹھونس لیا کرتا کہ معاذ اللہ، جو وہ سوچتا تھا جادوگر کی آواز میرے کان میں نہ جائے۔ ایک دن وہ گزر رہا تھا تو حضور اسلام نماز پڑھ رہے تھے، پیچھے چند ساتھی تھے کھڑے صحابہ اور حضور تلاوت کر رہے تھے۔ اب آواز تو آ نہیں رہی تھی لیکن لب ہلتے ہوئے نظر آ رہے تھے، ہونٹ ہلتے ہوئے۔ اب ہونٹ حضور کے ہونٹ ہیں،
پھولوں کی پنکھڑیاں ہیں، پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام۔ وہ لبوں کو ہلتا دیکھا، تجسس پیدا ہوا، یار یہ لب ہلتے اتنے پیارے لگ رہے ہیں، آواز سنوں گا تو کیسی ہوگی؟ اب اس تجسس کے مارے ایک کان سے روئی نکال دی۔ اب حضور تلاوت کر رہے تھے، سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوى والذی قدر فہدى والذی اخرج المرعى۔ حضور کی آواز سماعتوں سے ٹکرائی، جلدی سے دوسری طرف سے بھی روئی کو نکال دیا۔ سرکار کریم علیہ السلام کی نماز مکمل ہوئی، حاضر ہوئے اور مسلمان ہو گئے۔ تو سب سے پہلی آواز جو حسین پاک کے کانوں سے ٹکرائی، کانوں میں رس گھول گئی، وہ حضور کی آواز تھی۔ اللہ اکبر۔ سرکار کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے 2 مینڈھے منگوائے، 2 دمبے، اور 2 دمبے منگوا کر حضور علیہ السلام نے شہزادے کا عقیقہ فرمایا۔ اب یہ ساری چیزیں جو میں عرض کر رہا ہوں یہ احادیث ہیں، لیکن میں اگر احادیث کے ریفرنسز وغیرہ کی طرف جاؤں تو ہمارا وقت بہت مختصر ہو جائے گا۔ میں چاہتا تھا زیادہ سے زیادہ چیزیں آپ تک پہنچیں۔ یہ نسائی شریف کی حدیث ہے، حضور علیہ السلام نے 2 دمبے منگوائے اور شہزادے کا عقیقہ کیا۔ سرکار کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 7ویں دن عقیقہ فرمایا۔ یہ سنت ہے، جب بھی عقیقہ کریں تو 7ویں دن کریں، اور 7ویں دن ہی حضور علیہ السلام نے حلق کیا بچوں کا، یعنی جس کو ہم کہتے ہیں ٹنڈ کرنا، حجامت کرنا۔ تو حلق کیا اور جتنے بال تھے بالوں کے وزن کے برابر چاندی صدقہ کر دی۔ یہ حضرت مولا حسن کی جب ولادت ہوئی تب بھی یہی عمل ہوا، اور حضرت مولا حسین پاک کی جب ولادت ہوئی تب بھی ایسا ہی کیا۔ 2 دمبے ذبح کیے اور کان میں اذان پڑی، لعاب دہن کی گھٹی دی، اور 7ویں دن، اور جس کو ہم کہتے ہیں جھنڈ اتروانا، یہ کیا، اور پھر بالوں کے وزن کے برابر چاندی صدقہ کر دی۔ تو جب اللہ تعالیٰ بیٹا عطا فرمائے، نیت کر لیں ہم بھی ایسا ہی کریں گے، حضور کی سنت پر عمل کریں گے انشاءاللہ۔ حضور علیہ السلام نے مولا علی سے پوچھا، سمیتہ، کیا نام رکھا ہے؟ تو مولا علی شیر خدا تھے، حیدر کرار تھے، اور میدان جنگ میں جب نکلتے تھے تو رعب و دبدبہ پڑ جاتا تھا۔ تو سردی ہو گرمی ہو، میدان جنگ میں جانے کے بڑے شوقین تھے۔ کہنے لگے، حضور میں نے اس کا نام حرب رکھا ہے، جنگ کرنے والا۔ یہ حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ کی جب ولادت ہوئی نا تو حضور علیہ السلام تشریف لائے، بیٹے کا کیا نام رکھا؟ حضور حرب۔ فرمایا نہیں، علی اس کا نام حسن رکھیں۔ پھر مولا حسین پاک کی ولادت ہوئی، حضور تشریف لائے، اچھا علی کیا نام رکھا ہے؟ حضور حرب نام رکھا۔ نہیں، علی اس کا نام حسین رکھیں۔ سبحان اللہ۔ تیسرے بیٹے پیدا ہوئے، کیا نام رکھا؟ حضور حرب رکھا۔ نہیں، علی اس کا نام محسن رکھیں۔ سبحان اللہ۔ تو نام بھی سرکار کریم علیہ السلام نے عطا فرمائے۔ امام احمد نے اور امام حاکم نے اس حدیث کو لکھا ہے۔ حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اب بچپن سے ہی ان شہزادوں سے نہایت محبت کرتے ہیں، بڑی محبت فرماتے ہیں۔ محبت کے ان کے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے ساتھ محبت پر بہت ساری احادیث ہیں۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے
اخذ بیدی حسن و حسین، حضرت حسن کا ہاتھ پکڑا، حضرت حسین کا ہاتھ پکڑا رضی اللہ تعالی عنہما، اور فرمایا من احبنی و احب ہذین و اباہما و امہما کان معی فی درجتی یوم القیامہ، فرمایا جس نے مجھ سے اور ان دونوں سے محبت کی اور ان کے والد سے محبت کی اور ان کی والدہ سے محبت کی، وہ قیامت کے دن میرے ساتھ میرے ہی درجہ میں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ ہم کیوں نہ ان سے محبت کریں؟ جو ان سے محبت کرے گا، حضور نے فرمایا وہ ہمارے ساتھ اسی درجے میں ہوگا، جہاں سیدہ ہوں گی، جہاں مولا علی ہوں گے، جہاں حسنین کریمین ہوں گے، اور میں ان سے محبت کرنے والا بھی انہی کے ساتھ اسی درجہ میں ہوگا۔ اچھا، یہاں پر علماء کہتے ہیں کہ دیکھو درجہ تو وہی ہوگا، لیکن آقا آقا ہے، غلام غلام ہے، تو آقا بحیثیت آقا ہوں گے، مولا حسین مولا حسن بحیثیت آقا ہوں گے، ہم بحیثیت غلام ہوں گے۔ سیدہ پاک بحیثیت سیدہ کائنات ہوں گی، اور ان کے چاہنے والی خواتین بحیثیت کنیز اور خادمائیں ہوں گی۔ اسی لیے وہ بڑا خوبصورت شعر ہے اسی حدیث کے پیش نظر، جنت میں سیدہ کی کنیزیں جہاں رہیں، جنت میں سیدہ کی کنیزیں جہاں رہیں، میری دعا ہے یا رب میری ماں وہاں رہے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم، اللہم صل علی سیدنا و مولانا۔ جنت میں سیدہ کی کنیزیں جہاں رہیں، میں اپنی ماں کے لیے دعا مانگتا ہوں، آپ سب اپنی اپنی ماں کے لیے دعا مانگیں۔ اچھا، جب حضور والد گرامی کا نکاح ہوا تو ہمیں یہ بعد میں بتایا گیا کہ امی جان کا اسم مبارک کچھ اور تھا، تو ابو جان عالم دین تھے، شیخ الحدیث تھے، اور یہ نکاح پڑھانے والی ذات محدث اعظم پاکستان کی تھی، رشتہ بھی انہوں نے کروایا، نکاح بھی انہوں نے پڑھایا۔ تو ابو جان نے جب امی جان کا نام سنا، کہنے لگے نہیں یہ مجھے پسند نہیں۔ امی جان نے کہا جو آپ کو پسند ہے وہ رکھتے ہیں۔ ابو جان کہنے لگے میرا دل چاہتا ہے آپ کا نام ہو نثار فاطمہ، فاطمہ پر نثار۔ جنت میں سیدہ کی کنیزیں جہاں رہیں، جنت میں سیدہ کی کنیزیں جہاں رہیں، میری دعا ہے یا رب میری ماں وہاں رہے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ
وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا اللہ. محبت سچی ہونی چاہیے. محبت سچی ہوگی نا تو انشاءاللہ ان کا ساتھ ملے گا. حضرت انس کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جب یہ فرمایا نا تو اسی کے ساتھ ہوگا جسے تو محبت کرے گا، ہم بڑے خوش ہوئے. حضرت انس کہنے لگے میں اس لیے بہت خوش ہوا کہ میرا عمل حضرت صدیق اکبر کے عمل جیسا نہیں ہے، میرا عمل سیدنا فاروق اعظم کے عمل جیسا نہیں ہے، لیکن میں ان سے محبت کرتا ہوں. کہاں سیدہ کائنات، کہاں مولا علی المرتضیٰ، کہاں مولا حسین پاک، کہاں مولا حسن پاک، کہاں ہم گنہگار سیاہ کار بدکار. لیکن محبت سچی ہوگی تو انشاءاللہ وہاں ان کا ساتھ نصیب ہو جائے گا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. حضرت سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہم سے فرمایا انا حرب لمن حاربکم، جس سے تم لڑو گے میری بھی اس سے لڑائی ہوگی. بڑا نازک معاملہ ہے. اہل بیت کرام کی محبت اور ان کی بارگاہ کی تعظیم و تکریم کا معاملہ بڑا نازک ہے. فرمائے جس سے تم لڑو گے میری بھی اس سے لڑائی ہوگی. اور پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا وَسِلْمٌ لِمَنْ سَالَمَكُمْ، جس سے تمہاری صلح ہوگی میری بھی اس سے صلح ہوگی. اسی حدیث پر ہمارا عقیدہ ہے، اسی پر ہمارا نظریہ ہے. یہی وجہ ہے کہ علماء فرماتے ہیں دیکھیں حضرت سیدنا امام حسن، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما، انہوں نے حضرت سیدنا امیر معاویہ سے صلح کر لی تھی، ہماری بھی صلح ہے. اور انہوں نے یزید کی بیعت نہیں کی، مولا حسین پاک نے یزید سے صلح نہیں کی، ہماری بھی صلح نہیں ہے. اس لیے ہمیں یزید کے فضائل نہ سناؤ، ہمیں اس کے بارے میں یہ نہ کہو وہ اتنا اچھا تھا، ایسا تھا، ویسا تھا. ہم کچھ سننا نہیں چاہتے. جس سے حسین کی صلح نہیں ہے ہماری بھی اس سے صلح نہیں ہے. زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، مردہ باد، مردہ باد، مردہ باد. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں حاضر ہوا تو دیکھا حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما آپ کے سامنے ہیں یا آپ کی گود میں ہیں اور کھیل رہے ہیں. سبحان اللہ. حضور کھلایا کرتے تھے انہیں. اب ان کا کھیلنا، ان کا بھاگ کر حضور کے پاس آنا، اس پر بہت ساری احادیث ہیں اور آپ نے وہ سنی ہوئی ہیں. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ممبر پہ رونق افروز ہیں، خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں. اب دیکھیں نا، یہاں چند لوگ بیٹھے ہیں، 1000 کے لگ بھگ ہوں گے یا اس سے کم ہوں گے، تو آپ میری طرف دیکھ رہے ہیں، میں کسی اور چیز کی طرف متوجہ ہو جاؤں تو تھوڑا سا عجیب لگے گا نا. یار ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ کو سن رہے ہیں، اور آپ اٹھ کر دوسرے روم میں چلے گئے، آپ کو فیل ہوگا. حضور علیہ السلام ممبر پہ رونق افروز ہیں، خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، صحابہ کی نگاہیں چہرہ مصطفیٰ پر جمی ہوئی ہیں، دیدار مصطفیٰ ہو رہا ہے. اور صحابہ وہ صحابہ ہوتے تھے سارے دکھ درد بھولتے تھے حضور کے ایک دیدار کی وجہ سے.
ساری تکلیفیں، غم، مزدوری، مشقت، سب کچھ جتنے غم ہوتے تھے، کہتے تھے حضور کی بارگاہ میں آئے، چہرہ والدعا دیکھا، کلیجے میں ٹھنڈ پڑ گئی، سارے غم بھول جایا کرتے تھے۔ اب یہ حضور کو دیکھ رہے ہیں، حضور انہیں خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، علم و حکمت کے موتی لٹا رہے ہیں، اچانک سرکار نے خطبہ چھوڑا، منبر چھوڑا، صحن کی طرف چلے گئے، صحن کی طرف چلے گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حسنین کریمین لڑکھڑاتے قدموں سے حضور کی طرف آ رہے تھے۔ حضور کو فیل ہوا کہیں شہزادے گر نہ جائیں، جلدی سے گئے، جا کے شہزادوں کو اٹھا کر جھولی میں بٹھا لیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سجدے میں ہیں تو سجدہ کو طول دے دیا کہ شہزادہ اوپر سوار ہے۔ کبھی سرکار کریم علیہ السلام کی جھولی میں کھیل رہے ہیں، کبھی حضور کے کندھوں پر ہیں اور کندھوں پر بٹھایا۔ شہزادے کو دیکھنے والے نے کہا، واہ شہزادو کیا نصیب ہے، کیسی حسین سواری تمہیں نصیب ہو گئی، اللہ کے رسول کے کندھوں پر بیٹھے ہوئے، کیسا نصیب ہے تمہارا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ہاں سواری بھی بڑی اچھی ہے، سوار بھی بڑے اچھے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری کہتے ہیں، میں نے دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی گود میں ہیں، کھیل رہے ہیں۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتحبہما، آپ ان سے بڑی محبت کرتے ہیں؟ پوچھا، سوال کیا، آپ ان سے بڑی محبت کرتے ہیں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا، وَكَيْفَ لَا أُحِبُّهُمَا، میں ان دونوں سے کیوں نہ محبت کروں، ان سے کیوں نہ محبت کروں۔ وَهُمَا رَيْحَانَتَايَ مِنَ الدُّنْيَا أَشُمُّهُمَا، یہ گلشن دنیا کے دونوں میرے پھول ہیں اور میں انہیں سونگھتا ہوں۔ آج والدین سے بچوں سے محبت کرنے والے آپ نے بڑے دیکھے، والدین بھی محبت کرتے ہیں، دادا دادی، نانا نانی، عزیز و اقارب، بچوں سے سبھی پیار کرتے ہیں، اور اپنے اپنے انداز میں، کوئی پیار سے زور سے سینے سے لگاتا ہے، کوئی ہاتھ چومتا ہے، کوئی چہرے کو چومتا ہے، کوئی کہاں بوسہ دیتا ہے، لیکن کبھی آپ نے دیکھا کوئی اپنے بچوں کو سونگ رہا ہو، سونگ رہا ہو کوئی؟ حضور علیہ السلام چوم بھی رہے ہیں، سونگ بھی رہے ہیں، اور فرمایا ریحانتا، یا یہ دونوں میرے پھول ہیں، پھول ہیں۔ سرکار عبد قرار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ خود بھی تو پھول ہیں نا، حضور ہی کے گلشن کے پھول ہیں نا۔ اسی لیے سیدی رضا نے کہا، سرتاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول، سر سے لے کر پاؤں تک میرے سلطان زمن آقا کا سارا بدن پھول ہے۔ سرتاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول، لب پھول، دہن پھول، ذقن پھول، بدن پھول، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ اچھا، ایک کیا بات ہوتا ہے سوال کرنے کے لیے ہمیں کیا بات ہے، اور ایک کیا بات ہوتا ہے تعریف کرنے کے لیے، واہ کیا بات ہے۔ تو حضور کے حسن کی، سراپا کی، خوشبو کی ساری یہ تعریف و توصیف کرنے کے بعد سیدی رضا کیا کہہ رہے ہیں، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا
سمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. اللہ اکبر. فرمایا ہما ریحانتایا، یہ دنیا کے میرے پھول ہیں. سبحان اللہ. حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں ایک رات کسی کام کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا. آپ جب باہر تشریف لائے تو آپ کے سینے کے ساتھ کچھ چمٹا ہوا تھا، لیکن میں دیکھ نہ پایا کیونکہ چادر مبارک لپیٹی ہوئی تھی. میں جب جو بھی بات تھی یا جو بھی کام تھا اس سے جب فارغ ہوا تو تجسس کے مارے میں نے پوچھتے یا رسول اللہ یہ سینے کے ساتھ کیا ہے آپ کے؟ کہتے حضور نے چادر مبارک کو ہٹایا تو میں نے دیکھا دونوں شہزادے سینے کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں. سبحان اللہ. یہ حدیث جو ہے نا یہ دل کے کانوں سے سننے والی ہے. اس کا ایک حصہ میں عربی متن پڑھوں گا. سینے کے ساتھ چمٹایا ہوا ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ میرے بیٹے ہیں، میرے نواسے ہیں. یہ فرمانے کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا مانگی. اب دعا کس سے مانگتے ہیں؟ اللہ سے مانگتے ہیں نا. دعا عبادت ہے اور عبادت اللہ کی ہے، بس اللہ کے سوا کسی کی بات نہیں ہے. آپ دعا مانگ رہے ہیں، اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں. آپ چاہتے تو تنہائی میں بھی دعا مانگ سکتے تھے، دل میں بھی مانگ سکتے تھے. حضور کی دعا رد تو نہیں ہوتی نا. اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑھی ناز سے جب دعائے محمد. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا مانگنی ہے تو حجرہ عائشہ میں بھی مانگ سکتے تھے، تہجد کے وقت بھی مانگ سکتے تھے. اب اسامہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہیں، ان کے سامنے دعا کیوں مانگی؟ تاکہ اسامہ بھی دعا سن لے، سن کر آگے بتا دے اور ساری امت تک پہنچ جائے کہ محبوب علیہ السلام نے یہ دعا مانگی ہے. اب وہ دعا کیا تھی؟ اللہم انی احبہما، اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں. یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، صحیح ابن حبان میں بھی ہے. اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں. فَأَحِبَّهُمَا، مولا تو بھی ان سے محبت فرما. ایک ایک لفظ یاد رکھنے والا ہے. میں ان سے محبت کرتا ہوں، مولا تو بھی ان سے محبت فرما. وَأَحِبَّ مَن يُحِبُّهُمَا، میرے مولا جو ان سے محبت کرے تو اس سے بھی محبت فرما. جو ان سے محبت کرے تو اس سے بھی محبت فرما. تو پھر ہم کیوں نہ کہیں میں تو پنج تن کا غلام ہوں، میں تو پنج تن کا غلام، میں مرید خیر الانام ہوں، میں تو پنج تن کا غلام. مجھے عشق ہے تو خدا سے ہے، مجھے عشق ہے تو رسول سے، یہ کرم ہے حب بطول کا، میرے منہ سے آئے مہک صدا، جو میں نام لوں تیرا جھوم کر، میں تو پنج تن کا غلام
میں تو پنجتن کا پنجتن کی غلامی بھی ہے اور حضور علیہ السلام کے پیارے صحابہ کی غلامی بھی ہے. میں تو پنجتن کا غلام، ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی حضرت صدیق بھی حضرت فاروق بھی اور عثمان بھی فاطمہ و علی حسن و حسین بھی حضرت معاویہ ہر صحابی نبی. میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام. مجھے عشق سر و ثمر سے ہے، مجھے عشق سارے چمن سے ہے، مجھے عشق ہے تو علی سے ہے، مجھے عشق ہے تو حسن سے ہے، مجھے عشق ہے تو حسین سے، مجھے عشق شاہ زمر سے ہے. میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگ خبر نہ دوں، ان ہستیوں کے بارے میں خبر نہ دوں جو اپنے نانا نانی کے اعتبار سے سب لوگوں سے بہتر ہیں. اپنے نانا نانی کے اعتبار سے سب لوگوں سے بہتر ہیں. کیا میں تمہیں ان کے بارے میں نہ بتاؤں جو اپنے چچا اور پھوپھی کے لحاظ سے سب لوگوں سے بہتر ہیں؟ کیا میں تمہیں ان کے بارے میں نہ بتاؤں جو اپنے ماموں اور خالہ کے اعتبار سے سب لوگوں سے بہتر ہیں؟ کیا میں تمہیں ان کے بارے میں خبر نہ دوں جو اپنے ماں باپ کے لحاظ سے سب سے بہتر ہیں؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ میرے آقا خود فرما رہے ہیں، حضور فرما رہے ہیں، بتاؤں تمہیں جو اس سے اعتبار سے بھی بہتر ہے، اس سے اعتبار سے بھی، اس سے اعتبار سے بھی، اس سے اعتبار سے بہتر ہے. صحابہ کرام نے عرض کی، جی حضور بتائیں آپ کس کے بارے میں فرما رہے ہیں؟ فرمایا، ہم الحسن والحسین، وہ حسن و حسین ہیں، جدہما رسول اللہ، ان کے نانا اللہ کے رسول ہیں، جدتہما خدیجہ، ان کی نانی خدیجہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہا، امہما فاطمہ بنت رسول اللہ، ان کی والدہ رسول اللہ کی بیٹی فاطمہ ہیں، ابوہما علی بن ابی طالب، اور ان کے والد حضرت علی بن ابی طالب ہیں. اور پھر حضور نے فرمایا، عمہما جعفر بن ابی طالب، عمتہما ام ہانی، خالہما القاسم بن رسول اللہ، خالاتہما زینب و رقیۃ و ام کلثوم بنات رسول اللہ. فرمایا یہ وہ ہستی ہیں، یہ وہ ذات ہیں کہ ان کے نانا اللہ کے رسول ہیں، ان کی نانی خدیجہ بنت خویلد ہیں، ان کی والدہ فاطمہ بنت رسول اللہ ہیں، ان کے والد محترم علی بن ابی طالب ہیں، ان کے چچا جان جعفر بن ابی طالب ہیں، ان کی پھوپھی جان ام ہانی بنت ابی طالب ہیں، ان کے ماموں جان قاسم بن رسول اللہ ہیں، ان کی خالہ جان رسول اللہ کی بیٹیاں زینب، رقیہ اور ام کلثوم ہیں.
رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ تعارف کروایا، اور تعارف کروانے کے بعد حضور نے کیا فرمایا؟ اگلے جملے بڑے کمال کے ہیں. جدہما فی الجنہ، فرمایا ان کے نانا بھی جنتی ہیں، ان کی نانی بھی جنتی ہیں. ابوہما فی الجنہ، ان کے بابا بھی جنتی ہیں. امہما فی الجنہ، ان کی والدہ بھی جنتی ہیں. عمہما فی الجنہ، ان کے چچا بھی جنتی ہیں. عمتہما فی الجنہ، ان کی پھوپھی بھی جنتی ہیں. خالاتہما فی الجنہ، فرمائے ان کی خالائیں بھی جنتی ہیں، ان کے ماموں بھی جنتی ہیں. وَهُمَا فِي الْجَنَّةِ. اچھا شعر پر آپ خوش ہوتے ہیں لیکن حدیث پر زیادہ خوش ہوا کریں. الفاظ ہیں نا میرے آقا کے ہونٹوں سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں. ساری دنیا کے بہترین حسین خوبصورت الفاظ حضور کے ایک لفظ پر قربان ہو سکتے ہیں. فرمایا ہما فی الجنہ، یہ دونوں بھی جنتی ہیں. سبحان اللہ. بس یہ نصیب کی بات ہے، اتنے عالی گھرانے کے چشم و چراغ، اتنے اونچے مقام کے افراد، اور یہاں تو حضور نے فرمایا وہ جنتی ہیں، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جنتی جوانوں کے سردار بھی تو فرمایا نا. یہ بھی ایک حدیث ہے، میں نے بارہا محرم کی محافل میں یہ بیان کی ہے کہ حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ میری والدہ نے ایک دن کہا حضور کے پاس گئے تھے؟ میں نے کہا نہیں. کہتے ہیں جایا کرو حضور کے پاس دعائیں لینے کے لیے. جاؤ حضور کے پاس جاؤ، یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے. حضور کے پاس جاؤ، جا کے میرا سلام کہنا اور میرے لیے اور اپنے لیے مغفرت کی دعا کروانا. حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کرو، میرے لیے اور اپنے لیے بخشش کی دعا کروا کر آؤ حضور سے. کہتے میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، حضور مصروف تھے، میں کچھ عرض نہ کر سکا. اگلی نماز کا وقت آ گیا، حضور پھر مصروف ہو گئے، پھر میں عرض نہ کر سکا. یہاں تک کہ عشاء کا وقت آ گیا، سرکار نے عشاء پڑھی، حضور تشریف لے گئے. میں شرماتا ہوا پیچھے پیچھے کہ موقع ملے تو میں عرض کروں. تو کہیں ایک جگہ تھوڑا سا اندھیرا تھا، وہاں حضور کسی سے باتیں کرنے لگ گئے، اور جب جس سے باتیں کر رہے تھے جب وہ چلا گیا تو میں نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام نے آواز دے کر کہا پیچھے آنے والے تو حذیفہ ہے؟ جی یا رسول اللہ میں حذیفہ ہوں. تو حذیفہ ہے؟ آپ کو یاد ہے ماں نے کیا کہہ کے بھیجا تھا؟ یاد ہے نا آپ کو؟ ماں نے کہا تھا جاؤ میرے لیے اور اپنے لیے بخشش کی دعا کرواؤ حضور سے. تو حذیفہ ہے؟ جی یا رسول اللہ. اللہ تیری اور تیری ماں کی بخشش فرمائے. کدھر آئے ہو؟ قربان میں ان کی بخشش کے، مقصد بھی زباں پر آیا نہیں، بن مانگے دیا اور اتنا دیا، بن مانگے دیا اور اتنا دیا. دامن میں ہمارے سمایا نہیں، بن مانگے دیا اور اتنا دیا. جی حضور میں حذیفہ ہی ہوں. کس کام کے لیے آیا تھا حضور؟ اسی کام کے لیے آیا تھا جو آپ نے دعا فرما دی. اچھا پتہ میں کس سے باتیں کر رہا تھا؟ نہیں حضور میں نے دیکھ نہیں سکا، اندھیرا تھا. فرمایا یہ ایک فرشتہ تھا، خصوصی اجازت لے کر حاضر ہوا تھا سلام کرنے کے لیے، اور اس نے مجھے یہ بتایا ہے آقا آپ کی بیٹی فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے. اور اس نے مجھے یہ بھی کہا حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں، سیدہ شباب اہل الجنہ. حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں.
جو خود بھی جنتی، جن کا سارا خاندان جنتی، جن سے بہتر کسی کا نسب نہیں، جن سے بہتر کسی کا گھرانہ نہیں، جن کی ماں سے بہتر کسی کی ماں نہیں، جن کے نانا سے بہتر کسی کے نانا نہیں، اور جو جنتی جوانوں کے سردار ہوں، اتنی احادیث ہوں، پھر بھی اس عالی قدر شہزادے کا کوئی موازنہ یزید کے ساتھ کرے تو پھر بدقسمتی نہیں ہے تو کیا کہیں گے؟ پھر ہم یہی کہیں گے کہ مت ماری گئی ہے۔ حسین پاک کیا تخت کے لیے گئے تھے؟ ارے جو جنتی جوانوں کے سردار ہیں، تخت کی کیا حیثیت ہے ان کے لیے؟ جس کے لیے یزید نے اتنے ستم کیے، جس کے لیے یزید نے اتنے ستم کیے، وہ تاج تو حسین کے قدموں کی دھول ہے، وہ تاج تو حسین کے قدموں کی دھول ہے، میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، حیدر کی اس میں جان ہے، خون بطول ہے، صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد۔ امام پاک کی شان کیا ہے؟ بچپن کی باتیں کافی ہو گئیں، زندگی کا عالم یہ ہے، 25 حج میرے امام نے پیدل کیے ہیں، عبادت کا عالم یہ ہے۔ سخاوت کا کیا عالم ہے؟ اسامہ بن زید کے وصال کا وقت قریب تھا تو بڑے پریشان سے تھے۔ حضرت اسامہ بن زید بھی حضور کے بڑے پیارے صحابی ہیں۔ یہ حدیث تو آپ نے سنی نا، ایک طرف حسن ہے، ایک طرف حسین ہے، اور حضور کہہ رہے ہیں میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ ایک حدیث یہ بھی ہے، ایک طرف حسن ہے، ایک طرف اسامہ ہے، حضور کہتے ہیں میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ یہ اسامہ جانتے ہیں کون ہے؟ آج ہم بچوں کو پیار کرتے ہوئے بھی نا اسٹیٹس کو کا شکار ہو جاتے ہیں کہ کس بچے کو پیار کرنا ہے اور کس کو نہیں کرنا۔ یہ اسامہ ہے غلام زادہ، غلام کا بیٹا ہے، لیکن حضور کتنی محبت کرتے ہیں۔ جب فتح مکہ کے دن حضور مکہ شریف میں داخل ہو رہے تھے نا، تو حضور کی اونٹنی پر پتہ کون بیٹھا تھا ساتھ؟ یہی اسامہ بن زید۔ ان کے وصال کا وقت قریب آیا تو پریشان سے تھے، حسین پاک تشریف لائے۔ اسامہ کیا ہوا؟ کس بات پر مغموم ہو؟ کہا حضور قرضہ بہت ہے میرے اوپر، 60,000 کا قرضہ ہے۔ فرمایا غم نہ کرو، ابھی تیرا قرضہ ادا کر دیتا ہوں۔ آپ تشریف لے جا رہے تھے، فقراء فقیر لوگ بیٹھے کھانا کھا رہے تھے زمین پر۔ دیکھیں ہم کھانا کھاتے وقت کمپنی کا بھی لحاظ رکھتے ہیں کہ کس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا ہے، جگہ کا بھی خیال کرتے ہیں۔ بہت اچھا کھانا ہو لیکن بیٹھنے کی جگہ اچھی نہ ہو تو ہم نہیں کھائیں گے۔ اچھا جگہ اچھی ہے، سب کچھ اچھا ہے، لیکن کمپنی اچھی نہیں تو ہم کہیں گے یار ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا اسٹیٹس کے خلاف ہے۔ اب فقیر لوگ ہیں بیٹھے زمین پر کھانا کھا رہے ہیں، آپ سواری پر سوار جا رہے ہیں، فقیر کہتے ہیں شہزادے آ جاؤ کھانا کھا لو، ہمارے ساتھ بھی کبھی کھا لیا کرو۔ فوراً سواری کو روکا، نیچے اترے، زمین پر بیٹھ کر ٹکڑے ان کے ساتھ کھانے لگ گئے، اور فرمایا ان اللہ لا يحب المتکبرین، فرمایا اللہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تم نے دعوت دی، میں نے دعوت قبول کر لی، اب میں تمہیں دعوت دیتا ہوں، تم نے بھی کھانا کھانے میری طرف آنا ہے۔
اب یہ فقیر لوگ شہزادے کی دعوت تھی، جلدی سے گئے، عرض کیا، آپ نے گھر میں فرمایا جو کچھ ہے آج سب لے کر آؤ، مہمان خصوصی آئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک سائل آپ کی بارگاہ میں آیا کاشانہ پر، ضرورت مند تھا، اس نے پیغام بھیجا، ابھی جواب نہیں آتا، پھر پیغام بھیج دیا، پھر کچھ اشعار لکھ کر بھیج دیے کہ جناب میں اب کسی کو جا کر کہوں کہ مجھے دے دیا ہے حسین نے تو جھوٹ ہوگا، کیونکہ آپ نے دیا تو ہے نہیں، لیکن اگر میں جا کر کہوں کہ مجھے حسین کے در سے کچھ ملا نہیں ہے تو پھر یہ اچھی بات نہیں ہے، اس در کی تعریف ایسے میں تو نہیں پسند کرتا، لیکن آپ نے دیا کچھ نہیں۔ آپ تشریف لائے اور اس کو 10,000 دینار عطا فرمائے۔ اور کیا فرمایا؟ اب اگلا جملہ سنیے، فرمایا تم نے بڑی جلدی کر دی ہے، میں زیادہ انتظام نہیں کر سکا، بڑی جلدی کر دی ہے، زیادہ انتظام نہیں کر سکا، چلو میں سمجھوں گا میں نے دیا نہیں، تم سمجھنا تم نے مانگا نہیں۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ امام پاک کی جب شہادت ہوئی، بدن مبارک سے لباس پھٹ گیا تھا، پشت پر، کندھے کے پاس پشت پر نشانات تھے زخم کے۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین سے پوچھا یہ نشان کس چیز کے ہیں؟ یہ تیروں کے، برچھیوں کے نشان تو نہیں ہیں۔ امام زین العابدین فرمانے لگے بابا حضور رات کی تاریکی میں بیواؤں اور یتیموں کا راشن اپنے کندھے پہ اٹھا کے چھوڑنے جایا کرتے تھے۔ وہ جو پشت پر خود بوریاں اٹھایا کرتے تھے نا، یہ اس کا نشان ہے۔ ساری رات عبادت میں گزر جاتی، ساری رات، اور خشوع و خضوع کا یہ عالم ہوتا کہ اکثر آنکھوں سے آنسو رواں رہتے۔ یہ سیدنا امام پاک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خوف خدا کا عالم تھا۔ اچھا، یہ جو مقربان بارگاہ الہی ہیں، یہ عبادت بھی بڑی کرتے تھے اور آنسو بھی بڑے بہاتے تھے۔ حضرت محمد بن حنفیہ، بس ایک اور بات، یہ میں باتیں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ ہم اپنی اصلاح کر سکیں۔ کیا ہم صرف حسین پاک کے نعرے لگانے ہیں؟ صرف لنگر کھانا نہیں، لنگر بھی کھانا، اس میں بھی برکت ہے، نعرے بھی لگائیں گے، اس میں بھی برکتیں ہیں، لیکن اصل کام کیا ہے؟ حسین پاک کی سیرت، ان کا اخلاق، ان کا کردار۔ محمد بن حنفیہ آپ کے بھائی ہیں، یہ سیدہ خاتون جنت کے بیٹے نہیں ہیں، لیکن مولا علی کے بیٹے ہیں، حضرت محمد بن حنفیہ۔ ان کا اور امام حسین پاک کا، دونوں بھائیوں کا کسی بات پہ اختلاف ہو گیا۔ اب حضرت حسین پاک نے ان کی طرف آنا چھوڑ دیا۔ کسی بندے نے حضرت محمد بن حنفیہ سے کہا اب حسین تیری طرف نہیں آئیں گے، جو مرضی کر لے۔ کہنے لگے ایسی بھی بات نہیں ہے۔ ایک خط لکھا اور خط پہ لکھا کہ میں بھی مولا علی کا بیٹا ہوں، آپ بھی مولا علی کے بیٹے ہیں۔ یہ محمد بن حنفیہ لکھ رہے ہیں، نہ آپ مجھ سے افضل ہیں نہ میں آپ سے افضل ہوں، ہم دونوں بھائی ہیں، لیکن آپ کی ماں حضور کی شہزادی ہیں۔ میری ماں کو ساری دنیا کے شرف مل جائیں، آپ کی والدہ کا مقابلہ نہیں کر سکتی، تو آپ مجھ سے عالی ہیں اس اعتبار سے کہ آپ کی امی جان خاتون جنت سیدہ پاک ہیں۔ تو میں نے حضور کا ارشاد سنا ہے، نانا حضور نے فرمایا تھا، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو صلح میں پہل کرے گا وہ جنت میں پہلے جائے گا۔ اب آپ مجھ سے افضل ہیں، میں نہیں چاہتا کہ میں آپ سے پہلے جنت میں جاؤں، لہٰذا آپ میری طرف تشریف لے آئیں۔ بڑے لوگوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں نا، کیسا پیارا انداز۔ خط بھیجا، امام حسین نے خط پڑھا، فوراً محمد بن حنفیہ کی طرف چلے گئے۔ آج ہمارے دل سے قدورتیں نہیں نکلتی، 50 سال پرانی باتیں، آبا و اجداد کی باتیں لے کر ہم بیٹھے آتے، فلاں وقت اس نے مجھے یہ کہا تھا، فلاں وقت کا یہ جملہ ہے، اور وہ یہ مجھے مار دیتا، لیکن زبان سے یہ جو اس نے کہا یہ مجھے بھولتا نہیں۔ یہ بات سچ ہے
کہ زبان سے نکلا ہوا لفظ جو ہے نا اس کی تکلیف تلوار سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ عربی کا ایک مقولہ ہے جس کا ترجمہ اردو میں بھی کیا جاتا ہے کہ تلوار کا زخم بھر جاتا ہے، زبان کا زخم نہیں بھرتا۔ زخم تو ہے لیکن اگر آپ معاف کر دیں گے تو جنت بھی تو ہے نا، بشارت بھی تو اتنی بڑی ہے۔ تو حضرت سیدنا امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار، آپ کا اخلاق وہ بھی یاد رکھنے والا ہے، اور ان محافل کا یہ بہت بڑا سبق ہے۔ مجھے ایک منقبت کا بہت زیادہ کہا گیا، وقت تھوڑا ہے، صرف 5 منٹ کے لیے میں وہ پڑھوں گا، پھر انشاءاللہ لنگر شریف کی طرف ہم چلتے ہیں۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر۔ اچھا آپ میرے ساتھ مل کر پڑھیں گے، پھر تھوڑا سا لاؤڈ پڑھ لیتے ہیں۔ آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر، گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر، جان بطول کے سوا کوئی نہیں کھلا سکا، قطرہ آب کے بغیر اتنے گلاب ریت پر، ترس حسین آپ کو میں جو کہوں تو بے ادب، لمس لبِ حسین کو ترسا ہے آب ریت پر، لمس لبِ حسین کو ترسا ہے آب ریت پر، عشق میں کیا لٹائیے، عشق میں کیا بچائیے، عشق میں کیا لٹائیے، عشق میں کیا بچائیے، آل نبی نے لکھ دیا سارا نصاب ریت پر۔ عشق کیا ہوتا ہے؟ ہمیں کیا پتا عشق کیا ہوتا ہے؟ ہم نے تو ہوس کو عشق کا نام دے دیا ہے۔ عشق پوچھنا ہے تو مولا حسین سے پوچھیے۔ جتنے سوال عشق نے آل رسول سے کیے، ایک سے بڑھ کے ایک دیا، سب نے جواب رے، ایک سے بڑھ کے ایک دیا، سب نے جواب رے، عشق دے بنے چین کدے بھی پاندے نہیں، تو کی جانے چلیا سارا عشق دیاں، درد جگر تے سخت سزاواں عشق دیاں، لذت سوزش بلال شوق شہادت حسین، جس نے لیا یوں ہی لیا
اپنا خطاب سید حسین علی ادیب رائے پوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کلام ہے. سارے شعر بڑے کمال کے ہیں لیکن آخری شعر تو بڑا ہی کمال کا ہے. آل نبی کا کام تھا آل نبی کر گئے. 72 لاشیں پڑیں اور حسین کیسے ڈٹ کے سامنے کھڑے. آل نبی کا کام تھا آل نبی کر گئے. کوئی نہ لکھ سکا ادیب ایسی کتاب